کہ اس میں تو جو اہل طریقت ہے وہ بالکل بچ جاتے ہیں. صحابہ کا نام لیتے تو وہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ تو صحابہ ہے کہ سارے اولیاء مل کر ایک ادنا صحابی کے پیروں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے. وہ تو دور کی بات ہے. ہمارے بڑوں اور آقاؤں نے تو یہاں تک کہہ دیا. ہمارے آقاؤں نے ہم کو تو جو اپنا ڈیفینس اور ہمارے ہاتھوں کے اندر میں اہل طریقت اور اہل خانقاہ کے لیے جو ڈھال دے دی، ایسی مضبوط ڈھال ہے کہ دجال بھی آ کر اس ڈھال کو ڈیمیج نہیں کر سکتا. کون سی ڈھال ہے؟ پیران پیر غوث اعظم نے یہ ڈھال دیتی کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، کہ صحابہ کی عظمت اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے صحبت یافتہ صحابہ ہیں. ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ ان کی عظمتوں کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے. وہ جس گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے کی دھول ہے تو کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہاں تو کوئی ڈاؤٹ، یہاں پر تو کوئی خطرہ اہل طریقت کے لیے. اگر واقعیتاً اہل طریقت سچی کشتی میں اگر سوار ہے، دمی کشتی میں نہیں، کاغذ کی کشتی میں نہیں، یا ٹین کی ٹھاک ٹھوک کر کشتی کا نما بن کر ہی کشتی نہیں، حقیقی کشتی میں اگر کوئی سوار ہے پنجتن پاک کی اور اہل بیت کی، تو خدا کی قسم اس کے لیے تو کوئی خطرہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کہے گا کہ صحابہ تو صحابہ ہیں. وہ چکروں میں نہیں پڑے گا امیر معاویہ کے، پھر مولا علی، یا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان چکروں میں وہ نہیں پڑے گا. وہاں سے تو اپنے آپ کو بچا لے گا، وہ صحابی ہے. کچھ بھی ہوگا جو عظمتیں ہوگی، لیکن بنیادی طور پر وہ میرے آقا کے صحبت یافتہ ہے، یہاں بچ جائے گا یہ. لیکن خطرات کہاں ہوں گے؟ خطرات ان لوگوں کے پاس میں ہوں گے. اہل طریقت ان خطرات سے بالکل محفوظ ہے، اس لیے کہ اہل طریقت کے امام حضور پیران پیر غوث اعظم نے جو جڑ ہے، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام جو ولایت کے امام ہیں، جو آقا ہے، جو مالک ہے. کون ہے مولا علی کی ذات؟ طریقت کے مالک ہے. وہ ان کی چوکھٹ کے بغیر، اس ذرہ خیرات کے بغیر ولایت دنیا میں نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے خود حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے کچھ کم زیادہ حالات کے باوجود صحابہ کے مقامات کو مجروح نہیں فرمایا. آپ نے مجروح کبھی نہیں فرمایا. تو پھر بعد والوں کو کہاں حق ہے؟ لیکن گڑبڑ کہاں ہوئی؟ جو صحیح لوگ رہتے ہیں وہ تو اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں، لیکن جن کی نیتیں خراب ہوتی ہے، جو مسلکوں اور جماعتوں کی بنیادوں پر چل کر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، جن کے اغراض اور مفادات ہوتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا مقصود ہوتا ہے، وہ پھر تیاریاں کرتے ہیں. وہ کتاب، یہ حوالہ، اس کا یہ مطلب، اس کے اندر میں سے وہ ماخذ نکالو، اس میں ان کی یہ رائے تھی، یہ ان کی یہ رائے تھی. اب وہ سب کچھ ایک بدھ بنانے کے لیے کوئی لکڑی لیا ہے، کوئی لوہا لیا ہے، کوئی سیمنٹ لیا ہے، کوئی مٹی لیا ہے، کوئی جرمن لیا ہے، اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے ایک بت. وہ بت ناگفتہ بت ہے وہ، اور نفرت کے قابل ہے وہ بت جو عظمت صحابہ کو ڈیمیج کرے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، صحابہ صحابہ ہے. اور اہل طریقت اس میں بالکل محفوظ و معمون کہ ان کی کشتی میں تو صحابہ کہتے ہی سیدھا کہتے ہیں کہ ہائے صحابہ کا کیا کہنا، وہ تو میرے مصطفیٰ کے ساتھی تھے. جن صحابہ کو میرے آقا نے اپنے صحابی بنایا ہو، اپنی صحبت عطا کیا ہو، ان کے نام لیواؤں کی جرت کہاں ہو سکتی ہے کہ ان کے صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ شاہی کرے؟ بالکل محفوظ ہے نظام. لیکن یہاں پر بھی ایسی گڑبڑ صدیوں کے اندر میں ہوتی ہوئی ہے کہ جہاں نیت خراب ہوئی ہے، کچھ مجموعوں کی کثرت کی وجہ سے، یا زیادہ مریدین کی وجہ سے، یا زیادہ دنیا دار اور مالداروں کے آ جانے کی وجہ سے، تو پھر وہاں پر اصل لوگ تو نہیں، لیکن جو ان کے نقل تھے، لیکن جن کی نیت کا رخ بدل گیا. نیت کا رخ بدل گیا. بھائی نماز پڑھ رہے آپ، جب تک آپ کا رخ کعبے کی طرف میں ہے تو نماز تو صحیح ہے آپ کی. کسی نے آپ کو آ کر زبردستی کو یہ پھیر دیا تو نماز باقی رکھیں گے کیا؟ نماز تو ٹوٹ رہی ہے آپ کی، کیونکہ رخ بدل چکا ہے. رخ بدل چکا ہے. عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے. کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، لیکن گستاخ صحابہ ہے تو رخ تو بدل چکا ہے. وہ وہاں قبول نہیں کیا جائے گا. صحابہ کی عصمت ہے، یہاں پر وہ احتمال نہیں.
اچھا اس کشتی کے اندر میں ہے تو یہاں خطرہ بھی نہیں، اس لیے کہ تو یار رسول کی کشتی ہے، پنجتن پاک کی کشتی ہے، یہاں پر ان حالات کو دیکھ کر روایتوں کو نقل کر کے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ خود بنایا جاتا ہے کہ کوئی لکڑی کا ہاتھ لگا دے، اس میں کوئی لوہے کا پاؤں لگا دے اور کوئی سونے کی آنکھیں لگا دے. اس طریقے سے صحابہ کا سب و شتم کا ایک بت جو ناپسندیدہ ہے، جو میرے آقا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے مانع بن جاتا ہے، دھڑام سے صحابہ اکرام کے اوپر اعتراض نہیں کر دینا، ہم کو تم کو حق نہیں ہے، ہم کو تم کو حق نہیں ہے. وہ تو مجبوری ہے دکانداروں کی، ملک والوں کی، کہ وہ اپنے ملک بچانے کے لیے اپنی جماعت یا اپنا مسلک یا اپنی قوم کی ایک پہچان کے لیے وہ لوگ صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جان نثاران صحابہ انہوں نے اس زمانے کے اندر میں جب کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، میرے آقا کی محبت میں اپنی جان، اپنی آل اولاد کو سب کو انہوں نے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا، بلکہ قربانی دینے والے وہ صحابہ ہیں. اس لیے ان صحابہ کے بارے میں ایک طبقے کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ تو ایسے ہیں میرے محبوب کے محبوبین صحابہ کہ اگر وہ اپنے زمانے میں ایک مد جو اگر کسی نے میرے محبوب پر قربان کیا تھا ہوگا، بعد والے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر قربان کر دے تو وہ ایک مد جو والوں کے برابر ہی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. پھر یہ کون دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی، وہ صحابی، وہ صحابی، وہ صحابی، وہ صحابی، کون دیکھتے ہیں؟ دیکھنے والے یہ جو فیڈ دی گئی ہے جس کے اوپر امت تفریقے میں پڑی ہے، یہ فیڈ منافقین نے دی. کس نے دی؟ منافقین نے دی ہے، استعمال کیا ہے، اور وہی منافقین کی فیڈ اب یہ چلی ہے، اب قیامت تک چلتی رہے گی، جہاں پر تقابل کے پلڑے ہر زمانے کے اندر میں اچھالتے جائیں گے اور وہاں پر تقابل کیا جائے گا صحابہ کرام کے اندر میں. لیکن اہل طریقت وہاں پر بچ جاتے ہیں، غوث و خواجہ کے سچے غلام، تو وہاں تو یہ کہتے ہیں کہ صحابی صحابی ہے، میرے آقا کے صحبت یافتہ ہے. سب بن سکتے ہیں، ولی بھی بن سکتے ہیں اللہ چاہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، اللہ بنائے گا ہی نہیں صحابی کو، وہ آپشن ختم ہو چکا ہے. تو جو اتنا اعلیٰ آپشن ہے اعلیٰ درجے کا، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمتوں پر اولیاء کے امام میرے پیران پیر نے یہ بات کہی ہو کہ ان ادنا صحابی کے پیروں کی دھول تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، تو ان کے لیے خطرہ نہیں ہے جو سچا ہے، جو سلسلوں کا نام لے کر اپنے کو چشتی کہے، اپنے کو قادری کہے، اور اپنے کو سنی کہے، اور اپنے کو ایک مسلک، اپنے کو ایک جماعت والا کہے، اس کے باوجود صحابہ کرام کے اوپر اگر کچھ بدگمانی کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ دکانداری کا بدھ ہے، یہ وہ بدھ کی پرستش کرنے والے ہیں. تم کو مبارک ہے تمہارے علماء کی پرستش، تم کو مبارک ہے تمہارے کتابوں کی پرستش، تم کو مبارک ہے تمہارے حلیوں کی پرستش، تم کو مبارک ہے تمہارے صافوں چھپوں رکوں کی پرستش، تم کو مبارک ہے تمہارے حلیے کے چھلوں کی پرستش، اور تم کو مبارک ہے نعت اور منقبتوں کی. لیکن صحابہ میرے آقا کے صحابہ ہے، ہمارے لیے تو بہت آسان چشمہ یہی ہے کہ جو میرے آقا کے صحابہ کے بارے میں اگر کچھ کہے، پہلی بات ہے کہ تجھے حق کہاں کس نے دیا؟ جب حق ہی نہیں ہے تو تجھے حق نہیں ہے تو ناپاک ہو گیا. حق جو نہیں ہے حق جتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کے اوپر جو میرے آقا کے صحبت یافتہ ہے نہیں. بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ چیز صحابہ کے بارے میں اگر یہ احساس کروا دیا جائے، یا پھر کچھ تو بھی ان چیزوں کو جوڑ جاڑ کر بڑے اسٹیجوں کو سجا کر نہیں، صحابہ کرام یہ کتنی معنی خیز بات ہے، امت کے لیے کتنا اندوہناک مسئلہ ہے کہ ان کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ وہ صحابہ کا مقام سمجھیں، یا عفت صحابہ، تحفظ مقام صحابیت، یہ کیا بیکار کی چیز ہے کہ دنیا کے اندر میں جلسہ ہوتا ہے؟ جب والد کے دوستوں کے ساتھ ان کی قدر کو پہچانو، اس کے لیے ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، نہیں ہوتا.
کیا خیال ہے میرے آقا کے صحابہ کے بارے میں؟ یہ بھی برابر کہ وہ مجرم ہیں، دل میں کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے دل میں کھوٹ ہے، کیونکہ کھوٹ والا ہی جو ہوتا ہے وہ اس لائن میں چلتا ہے۔ سپاہ صحابہ کی عظمت کی تحفظ صحابہ کی محبت کرتے، عظمت، اور اس کے لیے امت کو اجاگر، اس کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، گنجائش نہیں ہے وہاں۔ وہ ایسے ہیں کہ جو میرے آقا کے دوست ہیں، اور جہاں پر یہ چیز ذرا بھی ہو جائے، ہم ان بڑے لوگوں کے اوپر جو ان کے ماننے والوں نے اپنی دنیا داری کی وجہ سے، اپنے مسلک و جماعت اور اپنے ہم نوا اپنے مریدوں کی وجہ سے دکانوں کے چلانے کے لیے ان کے اشاروں کا غلط مواد لے کر اور غلط تشریحات لے کر صحابہ کے خلاف میں جو میدانوں کو قائم کیا ہے، ہم ان کو بھی ان کے برابر مجرم تصور کرتے ہیں، ان کو بھی ہم، اس لیے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے، نعوذ باللہ علیہ باللہ، زبانوں سے عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ ان صحابہ کے بارے میں تو میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن نعوذ باللہ کسی کے گمراہ ہونے کا اعلان کیا، اس بنیاد پر گنجائش نہیں۔ نعوذ باللہ کسی کے ایمان کے جانے کی بشارت دی، جو ہو گئے وہ تو منافق ہو گئے، وہ صحابی نہیں ہو سکتے نا، جو پھر گئے ہیں وہ تو منافق ہے، ان کو صحابی ہم کوئی نہیں سکتے، ہم صحابی کہہ رہے ہیں، پھر ان کے اوپر اعتراض اور ان کے شان کو مجروح کرنے کے لیے اب بنائے تنظیم سپاہ صحابہ، تحفظ عظمت صحابہ، اور لکھیں جلسے منائیں عظمت صحابہ، یہ کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیا ان صحابہ اکرام کو عظمت دو گے؟ عظمت صحابہ کا جلسہ تم کیا مناؤ گے بے وقوفو؟ جبکہ صحابہ کو عظمت میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے، ان کو ضرورت ہے تمہارے جلسوں کی، تمہارے تنظیموں کی، کہ سپاہ صحابہ ہے اور عظمت صحابہ کی تحفظ عظمت صحابہ ہم کرنے والے ہیں۔ تم کون ہوتے بے وقوف ہو؟ تم اپنی اوقات میں رہو، تم کو اس کا حق کہاں ہے؟ تم کو اس کا حق کہاں ہے؟ پھر امت کی 14 صدیاں 15 صدیاں اس قسم کے تحریکوں سے سپاہ صحابہ، تحفظ عصمت صحابہ کی جماعتوں اور تنظیموں کے بغیر کیسے گزری؟ کہنا نہیں پڑا نا، کیوں کہ جو عداوت کے اندر میں آئے تھے، جو عداوت میں آئے تھے، ان کو خود امت نے نکال کر پھینک دیا، وہ ایک کونے میں چلے گئے تھے، لیکن تم نے تو پھر ان کو میدانوں میں لانے کی کوشش کی، مدد کی ہے ان کی۔ اس لیے عنوان ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ہے یہ۔ اور اس کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کا نام لے کر، کیوں کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو قابل نہیں ہوتے نا، ان کو اپنے بانیوں کی، اپنے علم والوں کی، اپنے تقریر والوں کو، جس سے امت واقف ہوتی ہے، ان کا سہارا لے کر اپنی دکان چلاتے ہیں۔ اس لیے ویسے لوگوں سے امت میں فتنے پیدا ہوئے، اور فتنے پیدا کر کے امت کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اس لیے جہاں پر یہ دیکھو کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی صحابی ہو جائے، تم اپنی آنکھوں کو جھکا لینا کہ وہ تو میرے آقا کے صحابی ہے، عظمت کی چیز ہے وہ۔ قیامت میں تم بڑے اپنے آپ کو پیر سمجھنے والے اور بڑے علامہ سمجھنے والے دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں جب پہنچنا ہو جائے گا، تو اس وقت میں وہ صحابی بھی اگر وہاں پر موجود ہو تو میرے آقا کی نگاہ ہماری طرف میں جائے گی اور صحابی کی طرف میں جائے گی۔ اور وہ صحابہ کون صحابہ ہے؟ اس لیے رخ کو فوری موڑ لینا وہاں پر، کہ جہاں پر صحابہ کے بارے میں بے ادبی، اور بے ادبی نہیں، ہم ان کی، اچھا تم ان کی عظمت کی حفاظت، شچو پنجو تو اپنے باپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، کہاں چلا صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے؟ وہ تو میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت عطا فرما دی، اتنی عظمت عطا فرمائی، اشارہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کی عظمت اور سپاہ صحابہ کی تنظیم بنانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، عظمت صحابہ کے جلسوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میری امت، اس لیے کہ میں نے تم کو تمہارے لیول پر میرے صحابہ کو رکھا ہی کہاں ہوں، بلکہ اعلان فرما دیا اصحابی کالنجوم۔ تارے کہاں رہتے ہیں؟
نیچے تو نوکرے پھترا رہتے ہیں، کہاں رہتے تارے؟ کیا فرما دیا میرے آقا نے؟ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کی عظمتوں کے جلسے کریں، سپاہ صحابہ تم بن کر آؤ میدان میں، یا تم تنظیمیں اور جماعتیں اور مسلکیں قائم کرو کہ ہم صحابہ اکرام کے عظمتوں کے اور ان کی عزتوں کے محافظ ہیں، نعوذ باللہ۔ نہیں، تمہارے لیول کی چیز نہیں ہے وہ، بلکہ تو جہاں کے مالک نے کیا فرما دیا؟ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند تھے۔ ستارے کہاں رہتے؟ جنہوں نے بھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کیے، حقیقت میں میرے آقا کی نگاہوں سے گر کر وہ یا منافق بنے ہیں یا پھر مردود ہو گئے ہیں۔ میرے آقا تو اپنے صحابہ سے، جن صحابہ اکرام نے اپنے پیڑوں پر پتھر باندھ کر میرے آقا کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا، وطنوں کو چھوڑا۔ کوئی بھی صحابی ہو، خدا کی قسم اس وقت تک صحابی نہیں بنا جب تک کہ اپنی آل اولاد، اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی جان سے زیادہ میرے آقا سے محبت کا حق ادا نہ کیا ہو۔ آج بھی خدا کی قسم وہ آسمان کے تارے نہیں، خدا کی قسم زمین میں آج بھی صحابہ اکرام جہاں ہیں صحیح و سالم، ان کے جسم زمین کے اوپر بھی آسمان کے تارے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لیکن یا رسول اللہ اس غلام کی اس بات کو بھی قبول کیجیے کہ آج بھی زمین میں وہ ہیرے جواہرات ہیں۔ ان صحابہ اکرام کی قبروں کو جب کھودا گیا تو آج بھی اسی روشن تاروں کی طرح سے ان کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہ چلا صحابہ اکرام کی عظمتوں کو بحال کرنے کی تنظیم بنائے، سپاہ صحابہ کہے، عظمت صحابہ کی بات ڈال بگارے، تجھے کہاں ہے حق اس کا؟ تیرے ایمان کی حفاظت تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ سوچ لے کہ جہاں لفظ صحابی آ جائے تو کہہ دے کہ یہ زمین کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو آسمان کے تارے، میرے آقا نے ان کی عظمتیں، ان کی عزتوں کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آسمان پر رکھ دیا ہے۔ تارے کہا ہے میرے آقا نے، کوئی وجہ نہیں ہے نا۔ پھر وہ آسمان کے تاروں کو توڑ کر لا کر زمین پر پھیلانے کی کوشش بیکار ہوگی۔ بیکار ہوگی کیوں؟ کہ وہ آسمان کے تارے ہیں، آسمان نبوت کے تارے ہیں وہ، اور قیامت تک رہیں گے، ان کی روشنی سے لوگ راستہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اس لیے محبت صحابہ ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اہتدیتم حدیث پاک میں ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام کی ذاتیں کون سی ہیں؟ کہ صحابہ اکرام کی ذاتیں یہ سیریز بلوا نہیں ہے، یہ زمین کے اوپر کی ہریالی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ان کو زمین کے نظام مت سمجھو۔ تم زمین پر ہے، زمین میں اپنی سیڑھیاں بنا لو، ٹھوکر نہ کھائے، پتھرے صاف کر لو، روڈ صاف کر لو، پٹریاں بنا لو، راستے بنا لو، زمین پر کر لو۔ تم صحابہ کے بارے میں کیا تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے ساتھیوں اور اپنے صحابہ کو یہ امت کے حوالے کیا کہ انہوں ایک کتاب لکھ رہے ہیں صحابہ کی عظمت میں، انہوں ایک کتاب لکھ رہے ہیں تحریف میں اور انہوں ناقدری میں، انہوں ایک جلسہ کر رہے ہیں عظمت صحابہ میں، انہوں ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ کیا کھیل و تماشا ہو رہا ہے؟ تم اپنی اوقات سے بڑھ رہے ہو، تم اپنی اوقات سے بڑے ہو، اس لیے کہ میرے آقا نے اشارہ فرما دیا تھا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے امت کو فتنے سے بچانے کے لیے اپنے صحابہ اکرام کو امت کے نہیں بلکہ دنیا کے اوپر آسمان کے ستارے کہا ہے۔ آسمان کے ستارے کا اصحابی کالنجوم، تارے ہیں وہ، اور تارے کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی کھینچ نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا۔ تمہاری کوششیں بیکار ہو جائے گی۔ تم کوشش کرو گے رات کے اندھیرے کے در میں تارا ہے، اڑتے چلے جاؤ گے، اڑتے چلے جاؤ گے، تم وہاں پہنچو گے نہیں، اس سے پہلے تارا چھپ جائے گا اور دن نکل جائے گا۔ کتنے آئے صحابہ اکرام کی شانوں میں گستاخی کرنے والے، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ ان کی کتابیں، ان کی تحریکیں، ان کی جماعتیں اور ان کے مسلک منزل پر پہنچنے سے پہلے پھر اہل طریقت کے سورج کی روشنی میں وہ تاروں کو ناپائد اور چھپا دیا گیا۔ سمجھ میں آئی؟ طریقت کا نظام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عظمتوں کے حفاظتوں کا نظام ہے۔ مولا علی نے صحابہ اکرام کی عظمتوں کی حفاظت کا حق ادا کیا، اور کس درجے میں سوچ نہیں سکتے۔ موافق حالات میں نعرے مارنے والے اور جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے،
شیعہ نے علی کہنے والے ان کی بھی رعایت نہیں کی، ان کی بھی رعایت نہیں کی۔ ایک مقام کے اوپر کوفے کے علاقے کے اندر میں ایک بستی کے اندر میں مولا علی مشکل کشا، یہ چیز ہے، یہ ضرورت ہے اس خانقاہ کو، تربیت کا وہ نظام ہے یہاں پر جو ہر رخ کے اعتبار سے اپنے عقیدوں کو صحیح رکھنا ضروری ہے۔ ہم نام لیوائے مولا علی ہے، ہم نام لیوائے غوث و خواجہ ہے، ہمارے عقیدے یہ 15ویں صدی کے جماعت اور مسلک اور کتابوں کے اوپر بالکل نہیں، ہمیں کوئی قائلے کی ضرورت نہیں، کوئی قانون کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو غوث الاعظم کا نظام کافی ہے۔ کوفے کی بستی کے اندر میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلو کر کے کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا تھا، تو مولا علی علیہ السلام نے اور اس کے مقابلے پر انہوں نے دوسرے صحابہ کرام پر سب و شتم شروع کیا تھا۔ بتائیں اہل شریعت اس کی مثال کو دوسری دے سکتے ہیں تمہاری 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں کہ جو خود کی محبت میں شیعان علی جو تھے انہوں نے جب حد سے تجاوز کیا تو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے ان کو گرفتار کروا کر شہید کروا دیا کہ نہیں، یہ نہیں کہ میری محبت میں کہہ رہے اس کے لیے برداشت کر لو، نہیں، یہ گنجائش ہے تو اور جگہ نکل جاتی ہے۔ حق کے سپاہیوں کے پاس میں حق کے لیے خود کو نہیں، خود کی آل اولاد کو بھی قربان کرنے کا جذبہ جن کے پاس میں ہے، اور آل علی اور اولاد علی وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مولا علی نے نعوذ باللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو جہنمی بولا، یا غوث الاعظم نے کسی صحابی کو بولا، غریب نواز نے کسی صحابی کی شان گستاخی کی، تو تم ان کا نام لے کر اگر کر رہے ہو تو اپنی دکان چلا رہے ہو، حق کا نظام نہیں ہے وہ۔ اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ تقابل پر بھی نہیں لائیں گے، تقابل پر بھی نہیں لائیں گے، تقابل پر لانے کا مطلب ہے کہ نیت خراب ہے تیری، صحابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وحق لا الہ الا اللہ۔